کہ راول ڈیم میں زہریلا کیمیکل ملائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ زہر کے باعث سینکڑوں کی تعداد میں مچھلیاں مر گئی ہیں، جبکہ لیبارٹری بھی زہر کی تصدیق کرتی ہے۔ راول ڈیم کا پانی راولپنڈی اور اسلام آباد میں پینے کے لیے بھی سپلائی ہوتا ہے۔ پانی زہریلا ہونے کے باعث انسانی جان کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ راول ڈیم میں زہریلا کیمیکل ملائے جانے کا انکشاف ہو گیا۔ زہر کے باعث سینکڑوں کی تعداد میں مچھلیاں مر گئیں۔ لیبارٹری نے بھی زہر ہونے کی تصدیق کر دی۔ احتشام کیانی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ احتشام کیانی بتائے گا کیا سامنے آیا ہے۔ جی بالکل حیدر، اس وقت ہم راول ڈیم پر موجود ہیں اور یہاں پر مچھلیاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مری ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہر طرف جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کناروں پہ مچھلیاں مری پڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں، پہلے تو یہ ایک جانب سے بتایا جا رہا ہے، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ مچھلیاں پانی جو راول ڈیم کا ہے وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ہی قسم کی مچھلی جو ہے یہاں پر راول ڈیم میں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 50 قسم کی مچھلیاں جو ہیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک ہی قسم کی مچھلی جو ہے سلور مچھلی وہ یہاں پر مری ہوئی ہر طرف دکھائی دے رہی ہے۔ تو ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اس مچھلی کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مر گئی ہے۔ لیکن دوسری رائے جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہاں پر جو مچھلی کا ٹھیکیدار ہے اس کا اور جو یہاں پر کشتیاں بوٹس چلانے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک چپکلش ہے، ان کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ مچھلی کا ٹھیکیدار جو ہے اس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہاں جب بوٹس چلتی ہیں تو اس کے باعث یہاں مچھلی مرتی ہے اور وہ کشتی چلانے والے اس مچھلی کو پکڑتے بھی ہیں، جس کے باعث آج سے کچھ تقریباً ہفتہ پہلے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کشتیوں والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو بوٹس ہیں وہ بھی اور بوٹس چلانے والوں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر بوٹس چلانے کی سختی سے پابندی کے آرڈرز تھے۔ تو اس کے ایک ہفتے بعد اس چیز کا سامنے آنا کہ یہاں پر مچھلیوں کی اتنی بڑی تعداد میں مرنا، اس سے لگ رہا ہے کہ اس پانی میں کوئی کیمیکل ملایا گیا ہے جس کے باعث یہ مچھلیاں اتنی بڑی تعداد میں مری ہیں۔ اس کے باوجود جو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے راول ڈیم کا پانی یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں کو پینے کے لیے بھی سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خوفناک قسم کی صورتحال ہے کہ یہی پانی جس سے مچھلیاں اتنی بڑی تعداد میں مری ہیں، اگر وہی پانی پینے کے لیے لوگوں کو سپلائی کیا جاتا ہے تو اس سے وہ نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، انسانی جانوں کا بھی۔ تو اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے فوری اقدامات دیکھنے میں سامنے آنے چاہیے، اور مزید یہ ہے کہ یہاں پر مچھلیاں جو پڑی ہوئی ہیں ان کے باعث مری پڑی ہیں، اس سے یہاں پر سمیل بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہاں ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں تک اس کی بدبو پہنچ رہی ہے، یہاں پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے، سفوکیشن ہو رہی ہے بدبو کے باعث۔ تو یہاں پہ بڑی تعداد میں مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہی ہے، کافی عرصے سے ہم یہی کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی مچھلیاں یہاں پر مری ہم نے دیکھی ہیں، اور مچھلیوں کو پھر جب مر جاتی ہیں، جو مری مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے پھر ان کو اکٹھا کر کے ان کو کسی جگہ کھدائی کر کے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے زمین میں، پھر اس سے وہ بدبو کا سلسلہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ بدبو جو ہے، جو اسمیل جو ہے، یہ بھی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے پورے میں، یہ بھی خطرناک ایلیمنٹ ہے۔ اور دوسرا جو ہے پانی جس میں اگر کیمیکل ملا ہوا ہے، جس کا ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ انکشاف ہو چکا ہے، لیبارٹری میں بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، یہ پانی زہر آلود ہے، تو یہ پانی اگر لوگوں کو پینے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ فراہم کیا جاتا ہے، تو اس سے آگے انسانی جانوں کا بھی جو نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ یہاں پر مچھلیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مری پڑی ہوئی ہیں۔ جی احتشام یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ پینے کے لیے بھی شہریوں کو یہ پانی سپلائی ہوتا ہے، تو کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یا شہریوں کو اطلاع کی گئی ہے کہ پانی استعمال نہ کریں؟ دیکھیں، یہ پانی جو ہے یہ شہریوں کو پینے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ بارہا 24 نیوز بھی اور باقی دیگر چینلز کی جانب سے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا چکا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ پانی کیونکہ یہ بہت سارے اس میں گند نظر آتا تھا، کچرا وغیرہ پڑا ہوتا تھا، اب تو یہ پانی جو ہے اس میں کیمیکل کا انکشاف ہوا ہے کہ اس میں کیمیکل موجود ہے، لیکن تاحال کوئی اس طرح کی کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو یہ پانی پینے کا جو ہے وہ فراہم نہ کیا جائے۔ یہ کل رات کو یہ خبر جو ہے مچھلیاں مری پڑی ہونے سامنے نظر آنے کی، یہ
मीडिया पर आई है और उसके बाद से आज हम इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ताहाल कोई इस तरह की जो एमरजेंसी सूरत हाल है वो डिक्लेयर नहीं की गई कि पानी पीने के शहरियों को ये पानी पीने से मना किया गया हो। जी ठीक है एहतशाम, ये बताए कि ज़िले इंतजामिया के फौरी तौर पर कोई इकदाम कर रही है, कोई इकदाम नजर आए? और दूसरा, केमिकल को पानी को टेस्ट किया गया है, पता लग सका ये कौन सा केमिकल है, क्या वजह हो सकती है उसके मिलाने की? जी ये ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि ये पानी जो है मछलियां जब मरी तो उसके बाद लेबॉर्ट्री में पहुंचाया गया और उसका टेस्ट किया गया और उसके बाद ये मालूम हुआ कि इस पानी में केमिकल मिलाया गया है। जबकि दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल उस तरह से कोई इक़दामात सामने नहीं आए, लेकिन अहकामात अब जारी किए गए हैं। आप हमारे साथ ही रहिए एहतशाम, आपसे हम अपडेट्स लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सद्दाम मांगट ने, उनसे बात करते हैं। सद्दाम बताइएगा, इस मामले की FIR भी दर्ज की गई है नामालूम अफराद के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, मुतल्लिका जो हुकाम है उनकी जानिब से थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस को मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। जबकि थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने DHO रावलपिंडी और DHO इस्लामाबाद को भी मावनत के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन दोनों अफसरान की जानिब से जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया थाना पुलिस को, ना ही यहाँ पर मौका पर कोई विजिट किया गया। संगीन नोयत के इस मामले के बावजूद दोनों शहरों के जो DHOs हैं इन्होंने पुलिस को कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। जबकि रावल डैम का पानी जो है वो रावलपिंडी को भी सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, चूँकि शहरियों को पीने के लिए भी ये पानी सप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर इंसानी जानों के नुकसान का भी खतरा है। जबकि दोनों जो अफसरान हैं उनकी जानिब से भी वफाकी पुलिस को अभी तक कोई। जी शुक्रिया सद्दाम मांगट और एहतशाम कयानी, आप हमारे साथ थे।